بند کر بند. السلام علیکم. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ ابھی سنتیں نہ پڑھیں. تقریر کے بعد سنتوں کے لیے انشاءاللہ وقت چھوڑ دیا جائے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
قابل احترام حاضرین مجلس، ماہ ذی الحجہ جو اسلامی کیلنڈر کا آخری سال ہے، اس کے شروع کے 10 دن پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اسی مہینے میں اسلام کا 5واں رکن فرض حج ادا کیا جاتا ہے، اور وہ جو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے موسیٰ کو 30 دن کے لیے کوہ طور پہ بلایا تھا، لیکن وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ہم نے 10 دن ان کے اور بڑھا دیے تاکہ 40 دن اور چلہ پورا ہو جائے۔ وہ 10 دن یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جن میں ہم اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ جل جلالہ نے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، علماء تفسیر نے لکھا والفجر سے مراد یہ 10 تاریخ کی صبح ہے، 10 تاریخ کی فجر ہے، جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، عید قربہ کا دن۔ ولیال عشر، 10 راتیں جو ہیں وہ یہ 10 راتیں ہیں جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، یہ 10 تاریخ اور 9 تاریخ ہے ذی الحجہ کی قرآن پاک میں، اس کے فضائل علیحدہ ہیں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے جو 9 دن ہیں شروع کے، ان میں اگر آپ نفلی روزہ رکھ لیں تو ایک روزے کے بدلے میں اللہ جل جلالہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، اس دن کا اگر آپ روزہ رکھ لیں تو 1 سال کے پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حاجی کے لیے روزہ مسنون نہیں ہے، کیونکہ اس کو منی سے عرفات میں جانا ہے، وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کرنی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو حج پہ، سفر حج پہ نہیں ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی تاریخ سے آج 5 تاریخ ہے، پہلی تاریخ سے 8 تاریخ تک جس دن کا بھی روزہ رکھو گے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اگر 9 تاریخ کا روزہ رکھو گے تو 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذی الحجہ کے مہینے کی عشرہ اولیٰ کی 10 راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی طرح ہے۔ علماء نے لکھا کہ لیلۃ القدر کی تو تعین نہیں ہے، ایک رات کو لیلۃ القدر نہیں بتایا گیا، بلکہ رسول اللہ نے یہ بتایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق جو 5 راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر تلاش کرو، کوئی ایک نہ ایک لیلۃ القدر ہے، لیکن 5 راتوں میں بھی عبادت کرو گے تو لیلۃ القدر کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو علماء نے لکھا کہ یہاں تو 10 کی 10 راتوں کو لیلۃ القدر کے برابر بتا دیا گیا، تو ان راتوں میں جو بھی انسان عبادت تھوڑی بہت بھی کر سکتا ہے، 2 نفلیں پڑھ لے، 1 پاؤ سپارہ تلاوت کر لے، 1 تسبیح پڑھ لے، درود شریف کی، استغفار کی، کلمہ طیبہ کی، جو بھی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو ان 9 دنوں کی فضائل آپ کی خدمت میں عرض کیے، کیونکہ ابھی 5 دن باقی ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر 9 تاریخ میدان عرفات میں جانے والی ہے۔ حج کے بارے میں گزشتہ 2-3 جمعہ میں کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حج میں فرض 2 چیزیں ہیں، رکن 2 چیزیں ہیں، اگر 2 چیزوں میں سے ایک بھی نہ ہوئی تو حج نہیں ہوا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ایک وقوف عرفات، میدان عرفات میں جانا، اور ایک طواف زیارت۔
باقی واجبات ہیں، سنن ہیں، لیکن رکن صرف 2 چیزیں ہیں۔ تو میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ والفجر ولیال عشر، اس میں فجر سے مراد ہے 10 تاریخ کی فجر۔ علماء نے لکھا کہ قمری مہینے میں 350 دن تقریباً ہوتے ہیں، یا 51 یا 52، اور رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ غروب آفتاب ہوا، تاریخ تبدیل ہو گئی، یعنی رات جو ہے وہ دن کے تابع ہے، رات پہلے دن بعد میں ہے۔ کہا پورے رات میں ایک فجر ایسی آتی ہے، 350 یا 52 دنوں میں ایک فجر ایسی آتی ہے جس کے ساتھ رات جڑی ہوئی نہیں ہے، بغیر رات کے وہ فجر ہے، اور وہ ہے عید کے دن کی صبح، یعنی 10 ذی الحجہ کے دن کی صبح۔ چونکہ علماء نے لکھا کہ اگر آپ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں نہ جا سکے، سواری لیٹ ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، اسپتال پہنچ گئے، کوئی بھی بات ہو گئی، تو جو مسنون وقت ہے نماز ظہر سے لے کے نماز مغرب تک 9 تاریخ کا آپ میدان عرفات میں نہ پہنچ سکے، تو آپ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، طلوع صبح صادق سے پہلے رات میں کبھی بھی پہنچ جائیں، میدان عرفات کی حاضری قبول ہو جائے گی، رکن 2 میں سے 1 ادا ہو جائے گا، حج آپ کا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ رات جو ہے، یہ میدان عرفات کے بعد جو رات آ رہی ہے، یہ در حقیقت 10 تاریخ کی رات نہیں ہے، بلکہ 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے 2 راتیں عطا فرما دی، 9 ذی الحجہ کو 1 رات پہلے کی اور 1 رات بعد کی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی کہ یہ ایسی فجر ہے، تو 352 اور یا 51 دنوں میں اس جیسی دوسری کوئی فجر نہیں ہے، پورے سال میں 1 فجر ہے، اور وہ 10 تاریخ کی صبح ہے، کہ اس فجر سے پہلے کی رات اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ گزشتہ دن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا والفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس فجر کی قسم کھاتا ہوں جو اکلوتی ہے، جو پورے سال میں واحد فجر ہے جس کے ساتھ رات جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ان کے نبوت کے 23 سال کی سیرت پڑھ لو، اس کو اپنا لو، جیسے سوتے تھے ویسے سو جاؤ، جیسے کھاتے تھے ویسے کھا لو، جیسے اور عمل کرتے تھے ویسا عمل کر دو، تو تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن پورے قرآن پاک میں 30 سپاروں کے اندر ایک شخصیت صرف اور ملتی ہے جس کے اسوہ حسنہ کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام والذین معہ۔ قرآن کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک شخصیت اور ہے، وہ ہے فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم ان کی جلیل القدر بیوی اور ان کا جلیل القدر بیٹا، ان کا اسوہ حسنہ، ان کی حیات طیبہ، جو جو کام انہوں نے کیے تم بھی کر لو، تمہیں جنت کے اندر پہنچا دیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ بچپنا تھا، 9 عمری تھی تو باپ سے جھگڑا ہو گیا، 17ویں پارے کے 5ویں رکوع میں پوری تفصیل موجود ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم بتوں کو پوجتے ہو جو اپنے کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کیا فائدہ نقصان پہنچائیں گے۔ باپ نے گھر سے باہر نکال دیا۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آذر اتتخذ اصناما آلیہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ تو آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو پتھر کے آپ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو نہ خود کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، آپ کو کیا فائدہ نقصان پہنچائیں گے۔
انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ باپ نے گھر سے باہر نکال دیا۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا نمرود کو، اس نے آگ کا الاؤ تیار کیا، شہر کے لوگوں کو جمع کیا، کہا باغی کو آج ہم سزا دے کے دکھاتے ہیں، اور ابراہیم کو تیل کے جلتے ہوئے کڑھاؤ کے اندر پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے کہا اے آگ، تیرے اندر جلانے کی قوت ہم نے پیدا کی، آج تیرے اندر سے وہ قوت ہم سلب کر لیتے ہیں، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، گرمی آج تیری ختم۔ فرمایا وسلاما، سلامتی والی ٹھنڈی رکھنا، ٹھنڈک رکھنا، اتنا زیادہ بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کے جسم کو نقصان پہنچائے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، بستی والوں نے دیش نکالا دے دیا، تو انہوں نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی، میں تمہاری بستی چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں میرا اللہ لے جائے گا وہاں جاؤں گا۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، مجھے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے گا۔ کہا رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ایک بیٹا دے دے، میرے مرنے کے بعد وہ اذان تو دے، تیرے نام کا اللہ اکبر کی صدائیں تو بلند کرے۔ قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو بشارت دے دی ایک حلیم اور بردبار بیٹے کی۔ کہا تمہاری دعا قبول، تمہیں ہم بیٹا دیں گے، حلیم اور بردبار بیٹا دیں گے، کھلنڈرا بیٹا نہیں دیں گے، حلم والا اور بردباری والا دیں گے۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، جب ان کو دوسرا بیٹا عطا کیا گیا ابراہیم کو جس کا نام اسحاق ہے، تو قرآن پاک میں 26ویں پارے کے آخر میں جو اس کا تذکرہ ہے تو وہاں فبشروہ بغلام علیم عین کے ساتھ، کہ بشارت دی گئی ابراہیم کو ایک دوسرے بیٹے کی جو صاحب علم ہوگا، علیم ہوگا۔ پہلے بیٹے کی جب بشارت دی تو قرآن کہتا ہے حلیم، ہے کے ساتھ، حلم والا ہوگا، بردباری والا ہوگا۔ اور دوسرے بیٹے کی جب پیشن گوئی قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ فرما رہے فبشروہ بغلام حلیم، فبشروہ بغلام علیم، علم والا، ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جو عالم بنے گا، علم میں اس کا نام ہوگا۔ علماء نے لکھا کہ حلم اور بردباری پیدائشی صفت ہے۔ کچھ بچے بچپنے میں حلیم بردبار ہوتے ہیں، جوانی میں اور بڑھاپے میں بھی۔ کچھ بچے جوانی میں بچپنے میں کھلنڈرے ہوتے ہیں، جوانی اور بڑھاپے میں بھی کھلنڈرے رہتے ہیں۔ بڑے میاں گزر رہے ہیں، کسی بچے کی انگلی مار دی یہاں سے، کسی کی گیند پکڑ لی، یعنی کھلنڈرا پن جاتا نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جو پہلا بیٹا دیا گیا اس کو قرآن نے کہا حلیم، حلم و بردباری والا، اور جو دوسرا بیٹا عطا کیا گیا اس کا نام ہے علیم، علم والا۔ علم کے لیے عمر چاہیے، 7 8 10 سال کا بچہ تو عالم نہیں ہوتا۔ آپ بچے کو ڈالتے ہیں، وہ گریجویشن کرتا ہے، ماسٹرز کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے تو بڑا عالم کہلاتا ہے، اپنے فن کا بڑا ماہر کہلاتا ہے۔ اب کتاب مقدس پہ آ جائیے، کتاب مقدس میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی ہے تمام تر تبدیلیوں کے باوجود کہ ابراہیم جب 87 برس کا تھا تو اس کو پہلوٹا بیٹا اللہ تعالی نے عطا فرمایا، اور 13 برس کے بعد جب ابراہیم 100 یا 101 برس کا ہوا تو اس کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ اب انہوں نے تحریف کر کے پہلے بیٹے کے ساتھ اسحاق لکھ دیا، حالانکہ پہلا بیٹا اسحاق نہیں ہے، اسحاق دوسرا بیٹا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے کہ جو دوسرا بیٹا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا علیم، علم والا، اس کے لیے عمر چاہیے، اس کے ذبح ولد کا حکم نہیں دیا تھا۔ 9 10 سال کے بیٹے کا جو ذبح ولد کا حکم دیا جا رہا ہے ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اگر اس بیٹے کے لیے ہوتا جس کو علیم قرآن پاک نے کہا علم والا، تو نعوذ باللہ وہ تو ایک ڈرامہ ہو جاتا، کیونکہ اس کو تو ذبح ہی نہیں ہونا ہے، اس کو تو جوان ہونا ہے، بڑا ہونا ہے، عالم بننا ہے۔ دوسری دلیل قرآن پاک سے کہ حضرت ابراہیم کی زوجہ مطہرہ
پہلے والی لاولد، ان کو جب یہ فرشتے نے آ کر خوشخبری دی کہ تم کو بھی اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، تو قرآن کہتا ہے وَبَشَّرْنَاهَا، ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی ہے، عورت کی ہے، فَبَشَّرْنَاهَا، خاتون کو بشارت دے رہا ہے فرشتہ، بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب، کہ ہم تمہیں بھی ایک بیٹا دیں گے، اس کا نام تم اسحاق رکھنا، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب، اور اسحاق جوان ہوگا، شادی ہوگی، اس کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ تو ابھی اسحاق دنیا میں آیا نہیں، پیدا ہوا نہیں، ابھی اس کی ماں کو بشارت دی جا رہی ہے جو لاولد ہے، پہلی بیوی جس کی اولاد نہیں ہے، کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تم اس کا نام اسحاق رکھنا، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور وہ بیٹا جوان ہوگا، شادی ہوگی، پھر اس کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب رکھنا۔ تو اسلوب قرآن یہ بتاتا ہے کہ اسحاق کی پیدائش سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسحاق کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، اسحاق تو بڑا ہوگا، جوان ہوگا، عالم ہوگا۔ پھر وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اسحاق جوان ہوگا، شادی ہوگی، بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب رکھا جائے گا، جس کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی اسحاق علیہ السلام، تو ان کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا کہ ہم اسحاق کو نبی بنائیں گے، صالحین میں سے بنائیں گے اور نبی بنائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نبوت 40 سال سے پہلے نہیں ملتی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی گئی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی گئی۔ تو پیدائش سے پہلے اسحاق کے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ نبی ہوگا، یعنی یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ 40 سال سے اوپر عمر زیادہ ہوگی، عالم بھی بنے گا، صاحب اولاد بھی ہوگا، نبی بھی بنے گا۔ تو اسلوب قرآن سے یہ پتہ چلا کہ ذبح ولد کا حکم کیسے دیا جا رہا ہے؟ اسماعیل کے لیے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج یہودیت بھی اپنے آپ کو ابراہیمک ریلیجن میں شامل کرتی ہے، مسیحیت بھی ابراہیمک ریلیجن میں اپنے آپ کو شامل کرتی ہے، اور اسلام بھی کرتا ہے۔ پوری دنیا میں ابراہیم کے ذبح ولد کی یادگار صرف آپ مناتے ہیں اور کوئی نہیں مناتا۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہے، ادھر 10 ذی الحجہ آئی، 11 ذی الحجہ آئی، 12 ذی الحجہ آئی، آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ مسیحی ان کے ہاں قربانی نہیں ہے بقرعید کے دنوں میں، یہودی ان کے ہاں قربانی نہیں ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اور میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ابھی بچہ شیرخوار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اس کو ایک بے آب و گیاہ میدان میں جا کے چھوڑا، اس کی ماں کو اور اس کو۔ بیت اللہ کے قرب و جوار میں تو آپ جانتے ہیں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی زرعی پیداوار نہیں ہے، وہاں جا کر شیرخوار بیٹے کو اور ماں کو چھوڑا ہے، پانی نہیں تھا، بچہ پیاس کی وجہ سے ٹانگیں چلا رہا تھا، ماں صفا سے لے کے مروہ تک چکر لگاتی تھی، کیونکہ صفا کی پہاڑی بھی اونچی تھی، مروہ کی بھی اونچی تھی، دیکھتی تھی کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے، پانی مانگ لوں، کہیں بچہ پیاس میں مر نہ جائے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑیاں تو عام پہاڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی، مکے میں تو بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، لیکن چونکہ ابراہیم کی بیوی کے قدم اس کے اوپر پڑے ہیں تو فرمایا من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک شعار ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ قیامت تک کے لیے یہ بات ذمہ داری میں ڈال دی گئی کہ حج تمہارا اس وقت تک مکمل نہیں، عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک تم صفا سے مروہ تک وہ 7 چکر نہیں لگا دو گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے لگائے تھے۔ ادھر بچہ جو ہے وہ ٹانگیں چلا رہا تھا پیاس کی وجہ سے، تو اس کی ایڑی میں سے پانی نکل پڑا، اماں نے جو دور سے دیکھا ڈری، کہیں پانی جو ابل رہا ہے بچہ اس میں غرق نہ ہو جائے، آواز دی زمزم زمزم، رک جا رک جا، پانی رک گیا۔
رک تو گیا لیکن اللہ جل جلالہ نے ایسی طغیانی پیدا فرمائی، آج تقریباً 4000 برس ہو گئے، آج تک رکا نہیں۔ ابھی لیٹسٹ ریسرچ بھی ہوئی ہے 1-8 سال پہلے، اور حمزہ کوشک نے ایک کتاب عربی میں بہت پہلے لکھی تھی، انجینئر نے، انہوں نے باقاعدہ پورا اندر سے جائزہ لیا۔ در حقیقت یہ کنواں نہیں ہے، یہ چشمہ ہے، قرب و جوار کی پہاڑیوں سے اندر پانی آ رہا ہے، اور اس کے پانی کے اندر کیا خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں بو پیدا نہیں ہوتی، اس کا رنگ نہیں بدلتا، یہ خراب نہیں ہوتا۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، پلاسٹک کے کین میں لا کر پانی رکھتے ہیں، کئی مہینے 1 سال رکھا رہتا ہے، ادھر رمضان المبارک یاد آیا، شروع ہوا یاد آتا ہے، وہ کین نکال کے لاتے ہیں اور رمضان میں روزہ افطار پہ لوگ پیتے ہیں۔ اس کا نہ بو بدلتی ہے، نہ شکل بدلتی ہے، نہ مزہ بدلتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بلکہ موجودہ سائنٹسٹ نے یہ بات لکھی، میں نے تجربہ نہیں کیا، واللہ عالم آپ کر سکتے ہیں، لکھا کہ اگر پانی کے گلاس میں آپ 1 قطرہ زمزم کا ڈال دیں تو وہی خواص پورے پانی کے گلاس میں پیدا ہو جائیں گے جو زمزم کے اندر ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کے قدم لگے تھے، اسماعیل نبی کا بیٹا، نبی کا باپ، اس کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، اور ابراہیم کے بیٹے، خود نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے باپ، ان کا قدم لگا تو اللہ جل جلالہ نے پانی میں وہ تاثیر پیدا فرما دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم شفاء لما شرب، جس بیماری کے لیے نیت کر کے زمزم پیو گے اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ ہماری ایک عزیزہ تھی، انتقال ہو گیا راول پنڈی میں، ان کے شوہر مغربی پاکستان کے امیر تھے اس کے تبلیغی جماعت کے، کینسر ہو گیا، 30-35 سال زندہ رہیں، تبلیغی جماعت کی وجہ سے تواتر کے ساتھ ان کے ہاں زمزم آتا رہتا تھا، زمزم پیتی تھی، تبھی موت، انتقال ہوا، ان کا کینسر کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اور بات لمبی ہو رہی ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، قربانی کی بات کرنی تھی۔ کراچی میں ایک عالم جن کا اب انتقال ہو چکا ہے، 100 برس کے تقریباً لگ بھگ، بڑے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے مجھے خود یہ اپنا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا برس پہلے کی بات ہے، غربت تھی، پیسے کا وہ تمول نہیں تھا جو آج ہے۔ کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیسے دیے، میں حج کے لیے چلا گیا، مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کا طواف کر لیا، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، کھانا کہاں سے کھاؤں، شریف آدمی مانگتے ہوئے شرم۔ کہا 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، زمزم پیتا رہا، بیت اللہ حرم میں لیٹ گیا، زمزم پی لی، لیٹ گیا، سو گیا۔ کہا میں نے 10 دن زمزم کے اوپر گزارے، 10 دن، کہتے ہیں 10 دن مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ 10ویں دن کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کے مجھے سلام کیا اور زبردستی پکڑ کے لے گیا، میری دعوت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے، روزانہ کھانا ملتا رہا۔ اسی کراچی شہر میں ابھی 2-3 برس پہلے انتقال ہوا ہے ان کا، انہوں نے مجھے خود یہ قصہ سنایا۔ بہرحال یہ زمزم، اب قرآن کہتا ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قربانی مسلمانوں میں پہلے دن سے ہے۔ آدم علیہ السلام انسان اول، ان کے بیٹے حابیل اور قابیل، انہوں نے قربانی کی۔ قرآن میں نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا اے محبوب، ذرا لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ تو سنا دو کہ دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ایک کی نہیں کی گئی۔ پہلے آگ آتی تھی، وہ جلا دیتی تھی، اس بات کی علامت تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے کہا قربانی کر دو میرے راہ میں، سارا بھی کھا جاؤ تو قربانی قبول، کوئی آگ آ کے نہیں جلاتی۔ سنت تو یہ ہے کہ 1/3 آپ خیرات کر دیں، 1/3 محلے میں رشتہ داروں میں بانٹ دیں اور 1/3 خود کھا لیں، بچوں کو کھلا دیں۔ لیکن اگر آپ پورا بکرا اور پوری گائے بھی کھا جائیں، قربانی آپ کی اللہ کے قبول ہو گئی، ادا ہو گئی۔
تو قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. تو کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک. علماء نے لکھا کہ نبی کا جو خواب ہے وہ بھی برحق ہوتا ہے. بیٹے سے کہا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹا بھی نبی کا تھا, کہنا ابا جان جو حکم دیا ہے کر گزریے. اگر میری قربانی کا حکم اللہ نے دیا ہے تو کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین. جب دونوں تیار ہو گئے, باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے, اور اس کو بکرے اور گائے کی طرف پچھاڑ دیا, وتلہ للجبین, کلے کے بل اس کو لٹا دیا. قرآن کہتا ہے ونادیناہ ان یا ابراہیم. حدیث شریف میں آیا کہ ابراہیم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیری, اوپر سے آواز آئی ونادیناہ ان یا ابراہیم, ہم نے آواز دی قد صدقت الرؤیا, تو نے تو خواب کو بھی سچا کر دکھایا. اے ابراہیم تمام امتحانوں میں تو پورا اترا, اور قد صدقت الرؤیا, آج تو نے خواب کو بھی سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین. قرآن کہتا ہے اے ابراہیم یہ تیرا سب سے بڑا امتحان تھا. ان ھذا لہو وفدیناہ بذبح عظیم. ہم نے فدیہ دیا اسماعیل کا ذبح عظیم سے, جنت سے مینڈھا آیا وہ ذبح کیا گیا. علماء نے لکھا کہ جو قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی جو آپ کریں گے یہ وہ ذبح عظیم ہے کہ ایک اسماعیل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کراتا رہے گا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم. آپ اندازہ لگائیں جس کو اللہ جل جلالہ سلامتی بھیجے اس کا درجہ کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا انہ من عبادنا المؤمنین. فرمایا وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. فرمایا اس قربانی کے بدلے میں ہم نے اس کو بشارت دی باسحاق, ایک اور بیٹے کی جس کا نام تھا نبیا من الصالحین, جو نبی بھی ہوگا اور نیکوکار بھی ہوگا. اور نبی 40 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے. تو معلوم ہے اسحاق کا ذبح ولد کا حکم نہیں ہے, ذبح ولد کا حکم اسماعیل کا ہے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور کیا شاہانہ خطاب ہے, جیسے بادشاہ وقت کسی کو کہے میرے دربار سے نکل جا, تو اس کی جرت نہیں کہ وہ کھڑا رہے. میں اگر مسجد میں کسی ننگے سر کو کہوں کہ بھائی نکل جاؤ نماز مت پڑھو, تو شاید وہ نکلے گا نہیں, بلکہ بعد میں مجھ پہ ناراضگی دکھانے لگے گا, جیسے چند جمعہ پہلے ایک صاحب مجھے اپنی ناراضگی دکھا رہے تھے اس بات کے اوپر. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شاہانہ خطاب ہے. فرمایا من وجد سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا. فرمایا جس کو اللہ تعالی نے وسعت عطا فرمائی, اچھی آمدنی عطا فرمائی, من وجد سعۃ ولم یضح, لیکن اس نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہیں کی, فرمایا فلا یقربن مصلانا, ہماری عیدگاہوں میں اور میدانوں میں نماز پڑھنے آنے کی اجازت نہیں ہے. گھر پہ آرام کرتا رہے, مسجد میں نہ آئے, نماز عید ادا نہ کرے. علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ کے لیے تو سال شرط ہے. ایک غریب آدمی, باپ مرا مال مل گیا, کاروبار کیا مال مل گیا, پہلے غریب تھا, صاحب نصاب نہیں تھا, سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر ایک غریب آدمی مال مل گیا, ابا مرا مالدار ہو گیا, فرمایا اس کے اوپر قربانی واجب ہے. یا وہ آدمی جس کی آمدنی اتنی اچھی ہے کہ وہ گھر والوں کے خرچ سے بچا کر اتنی رقم بچا سکتا ہے کہ قربانی کر لے, اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی, خدا نخواستہ لاہور میں بھائی مر جائے آپ جہاز سے چلے جاتے ہیں, راول پنڈی میں بہن مر گئی جہاز سے چلے گئے, پشاور میں چچا مر گیا جہاز, پیسے آ جاتے ہیں, قربانی کے لیے پیسے نہیں آتے. قربانی کرنا چاہے. اور پھر علماء نے لکھا کہ جس پہ واجب ہے سب کی جائے گی. اگر میرے گھر میں قربانی میرے اوپر بھی واجب ہے, میری بیوی پر بھی واجب ہے, میرے بیٹے اور بیٹی پر بھی واجب ہے, 4 آدمیوں پہ, تو ایک بکرا سب کی طرف سے میں نہیں کر سکتا. گائے میں, بھینس میں, اونٹ میں حصہ لے لوں, قربانی سب کی طرف سے کی جائے گی. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے خون کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو تم ذبح کر کے بہا رہے ہو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ ہمیں تمہارا خون چاہیے نہ ہمیں تمہارا گوشت چاہیے. ولکن ینالہ التقوی منکم، ہم تو تمہارا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جو قربانی تم کر رہے ہو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو یا محلے والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ اگر اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہو تو اس کا پہلا قطرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بکرے کے اوپر، گائے کے اوپر چھری پھیرو گے پہلا قطرہ گرے گا نہیں، اللہ جل جلالہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما لیں گے. اب ایک قرآن پاک کی آیت بڑی زبردست ہے، لیکن معاف کیجئے گا اس پہ مجھ سمیت بہت سارے لوگ عمل پتہ نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تمہیں والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف. اللہ بدنے کی جمع ہے یعنی بہت ساری قربانیاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کے جو جانور ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک شعار ہیں، یعنی ان کی عظمت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ان کی وقت بتا رہا ہے، ان کی قیمت بتا رہا ہے. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ذبح کر لو اس کو تو اس میں سے کھاؤ، اجازت ہے تمہیں. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور دو ایسے لوگ ہیں ان کو بھی کھلا دو، ایک کا نام ہے قانع، ایک کا نام ہے معتر، ایک کا نام ہے عبداللہ، ایک کا نام ہے عبد الرحمن. تو علماء نے لکھا کہ قرآن پاک میں دونوں لفظ استعمال کیے تو معلوم ہوا کہ وہ جو 1/3 خیرات کرنا ہے وہ آدھا عبداللہ کو پہنچا دو، آدھا عبد الرحمن کو پہنچا دو، کیونکہ اطعم القانع والمعتر معطوف علیہ، دونوں کا حکم ایک ہے. قانع کسے کہتے ہیں اور معتر کسے کہتے ہیں؟ معتر وہ ہے جو آپ کے دروازے پہ مانگنے آ گیا، آپ کے ہاں بکرا گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ضرورت مند پہنچ گیا کہ صاحب آپ تو روز ہی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ نے تمول عطا فرمایا، ہمیں تو سال کے سال ایک دفعہ ملتا ہے، ہمیں دے دیجئے، ہم بھی اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھلا دیں. یہ کون ہے؟ قرآن اس کو کہتے ہیں معتر. قانع کسے کہتا ہے؟ قانع آپ کا وہ رشتہ دار ہے اجل پوش جو قربانی نہیں کر رہا، آپ کی وہ غریب رشتہ دار خاتون جو بیوہ ہے، آپ کے وہ رشتہ دار بچے جو یتیم ہیں، آپ کا وہ محلے میں رہنے والا معذور، آپ کا وہ دفتر میں ساتھ کام کرنے والا اجل پوش جس کی تنخواہ بہت کم ہے، آپ کے برابر نہیں ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر سکتا. اگر آپ اس کے گھر قربانی کا گوشت نہیں پہنچائیں گے تو اس کے بچے پیٹ بھر کے گوشت کیسے کھائیں گے؟ فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. ہم میں سے بہت سارے لوگ تو اپنا ڈیپ فریزر پورے بکرے سے بھر لیتے ہیں. وہ جن کو اللہ نے خوف دیا ہے وہ 1/3 رکھتے ہیں، 1/3 محلے اور رشتہ داروں میں دیتے ہیں، 1/3 غریبوں کو دے دیتے ہیں. بہت سے ایسے بھی اللہ نے کئی قربانی کرتے ہیں ساری غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. علماء نے لکھا کہ دیکھو غریبوں کی 2 قسمیں ہیں، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، آدھا قانع کو دے دو، آدھا معتر کو دے دو. ادھر ذبح ہوا، گاڑی کے اندر گوشت رکھو جو تمہیں تقسیم کرنا ہے غریبوں کے اندر، آدھا بیٹے سے کہہ دو دروازہ جو کھڑکائے اس کو دیتے رہنا، ختم کر دینا، اور اس 1/3 میں سے آدھا گاڑی میں رکھ کے لے جاؤ ان رشتہ داروں کے ہاں، محلے والوں کے ہاں، یا ان اجل پوشوں کے ہاں جو اپنے رشتہ داری اور اپنے اجل پوشی کی وجہ سے تمہارے در پہ مانگنے نہیں آ سکتے. فرمایا اطعم القانع والمعتر. تو اب یہ اللہ جل جلالہ نے جو عید قربان آ رہی ہے اس کو جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ غریبوں کو بھی پیٹ بھر کے گوشت کھانے دیجیے اور ان میں بھی 2 قسم تقسیم کر دیجیے، آدھا گھر پہ آنے والے کو دے دیجیے، آدھا اس کے گھر پہ پہنچا دیجیے جو آپ کے گھر پہ آ نہیں سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتیں پڑھی. اور یاد رکھیے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ نماز عید کے بعد ہے، نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہے. اور 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے تھوڑا پہلے تک ہے.